صدائے حل من کا معجزہ، ہے صدائے حل من کا معجزہ، ہے جہاں میں زندہ میرا سخن، میں حسین ہوں وہ حسین ہوں۔ تاریخ کے مورخ نے لکھا کہ ابو عبداللہ الحسین حین صار وحیدا فریدا فقال ناظرا یمینا وشمالا هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا۔ جب کربلا میں وہ وقت آیا کہ اصحاب نہ رہے، اب یہ غم کے بیان میں چند دقیقے باقی، کربلا میں وہ وقت آیا کہ اصحاب نہ رہے، کربلا میں وہ وقت آیا کہ جوانان بنی ہاشم نہ رہے، کربلا میں وہ وقت آیا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے چھوٹا مجاہد علی اصغر بھی اپنا جہاد کر کے چلا گیا، اور حین صار وحیدا فریدا، جب حسین اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے، فقال ناظرا یمینا وشمالا، میرے مولا نے نگاہ ڈالی ایک مرتبہ دائیں ایک مرتبہ بائیں، اور کہا هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو میرے استغاثے کو سنے، ہے کوئی میرا ناصر، ہے کوئی میرا مغیث۔ میرا مولا یہ آواز بلند کر رہا، یہ آواز کس کے لیے؟ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ حسین کی جگہ کسی عام انسان کو رکھ لیں، حسین کس کا نام ہے؟ حسین علی کے اس بیٹے کا نام ہے جس کا بابا پکار کے یہ کہتا کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنی محبت کرتا کہ کوئی شیرخوار بچہ اپنی ماں سے بھی اتنی محبت نہ کرتا ہوگا یا اتنا مانوس نہ ہوگا۔ حسین کس کا بیٹا؟ جو بدر کی جنگ جیت کے آیا تو یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، جو احد کے معرکے کو سر کر کے آیا تو یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، جو خندق میں برز کل الایمان کا تاج سر پہ پہنتا یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، جو خیبر میں لأعطین الرایا غدا رجلا کرارا غیر فرار کی سند پاتا یہ نہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب سر پہ ضربت لگی اور شہادت سامنے آ گئی کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، شہادت کو دیکھ کے علی کہتے آج میں کامیاب ہوا ہوں، علی کو کامیابی آج ملی ہے، اسی کا بیٹا حسین۔ لیکن اگر کوئی کہے، اگر ہم کہیں چلو حسین کو نہ مانو، ایسا عام آدمی مان لو، ایک عام آدمی 60 سال کی اس کی عمر اور اس کا سارا گھرانہ اس کے سامنے مارا گیا، بیٹے بھی، بھتیجے بھی، بھانجے بھی، برابر کے بھائی بھی، بچپنے کے دوست بھی، سارا گھرانہ اس طرح مارا گیا کہ ارباب مقاتل کہتے کہ جب سجاد نے نام لے کے پوچھا تھا بابا میرا چچا کہاں چلا گیا، آئینہ علی میرا بھائی علی اکبر کہاں چلا گیا، آئینہ امی حبیب میرے چچا حبیب کہاں چلے گئے، حسین نے کہا بس سنو، مردوں میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی باقی نہیں۔ میں کہتا ہوں ایک عام انسان مان لو حسین کو، ایک عام انسان جو بوڑھا ہو چکا، سارا گھرانہ اس کے سامنے مارا گیا، اب کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی بھی مجھے زندگی سے محبت ہے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں؟ نہیں۔ ایک عام انسان زندگی سے محبت کرنے والا سارے گھر کے لاشیں اٹھا کے کہتا ہے اب زندہ رہ کے کیا کروں گا، ظالموں اب مجھے بھی مار دو۔ وہ کبھی نہیں کہتا کہ ارے کوئی مجھے بچائے۔ حسین امام معصوم، فزت برب الکعبہ کے وارث، علی کے فرزند، آخر اب حسین پورے گھر کی شہادت کے بعد یہ کیوں کہہ رہے کہ آؤ آ کے میری مدد کرو؟ اچھا، اور اگر ہم مان لیں کہ حسین کو مدد چاہیے تو وہ جو آغا دربندی نے اسرار الشہادہ میں روایتوں پہ روایتیں لکھی اور جن کا تذکرہ علامہ مجلسی نے بہار میں اشارتاً کیا، انبیاء آئے، حسین نے کہا نہیں مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، واپس جائیے، ملائکہ آئے، آپ کی مدد نہیں چاہیے، واپس جائیے، قوم اجنہ آئی، کہا مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، واپس جاؤ۔ دیکھیں کتنا عجیب سوال، آقا حسین مولا اگر آپ کو مدد نہیں چاہیے تو آخر حل من ناصر ینصرنا کس لیے، اور اگر مدد چاہیے تو جو آ گئے مدد کے لیے ان کو واپس کیوں کیا جا رہا؟ حسین نے کہا یہی دو باتیں سمجھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جہاد فقط 61 ہجری کے عاشورے کے دن نہیں تھا، جہاد آج 1418 ہجری کے 12 محرم کو کراچی میں بھی واجب ہے۔ اگر یہی سمجھ لو، اور اگر یہ نہ سمجھو گے تو خیال کرو گے کہ ہمارا فریضہ ہے فقط حسین کو یاد کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ سنو، انبیاء آئے،
ملائکہ آئے، جن آئے، مگر یہ اگر آئے تو اس لیے آئے کہ میری جان بچا سکتے تھے. مجھے اپنی جان کے لیے کوئی تھوڑی سوال مدد کرنا تھا. اگر میں اپنی زندگی بچانے کے لیے، اگر میں اپنی ذات بچانے کے لیے، اگر میں اپنی جان بچانے کے لیے حل من ناصرین کہہ رہا تھا تو ان سب کا آنا بھی صحیح تھا اور میرے لیے ان کی مدد لے لینا بھی صحیح تھا، لیکن اپنی جان تو مجھے بچانا ہی نہ تھی. علی اکبر کا لاشہ اٹھا کے کہا تھا یا بنی علی الدنیا بعد کلار، اے بیٹا تیرے لاشے کو دیکھنے کے بعد اب اس دنیا پہ خاک و مٹی ہو. عباس کا لاشہ دیکھ کے کہا تھا الان انتصر ظہری، اب تو حسین کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہے. اپنی جان نہیں بچانا تھی، جان بچانا ہوتی تو ان کی مدد لی جاتی. تو مولا جب جان نہیں بچانا تو حل من ناصرین کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ اپنا مقصد بچانا تھا. میرا مقصد قیامت تک کے لیے ہے. چنانچہ انبیاء کے میری جان بچاتے اس لیے میں نے ان کی مدد نہ لی. مجھے تو اپنی مدد تم سے چاہیے ہے. اے میرے ماننے والوں، اے انسانیت کا درد رکھنے والوں، اے ظلم سے نفرت کرنے والوں، حل من ناصرین تمہارے لیے ہے. یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی یا 15 سال کا بچہ بھی ہوگا اور 65 سال کا بزرگ بھی ہوگا اور 25 سے 35 سال کے جوان بھی ہوں گے. میرا سوال یہ ہے اتنی زندگی میں آپ نے حل من ناصرین کا کیا جواب دیا؟ اپنے کسی عمل کو یاد کریں. وہ حسین کی صف ازا بچھائی، وہ حسین کے جہاد حسین کے جہاد کا احسان ماننا تھا، وہ ہماری رگ حیات تھی. لیکن حل من ناصرین کی آواز کا جواب آپ نے کیا دیا؟ اے 15 سال کے جوان اور اے 25 سال کے جوان اور اے 65 سال کے بزرگ، اپنی ساری زندگی دیکھو. کبھی ظلم کے خلاف صدائے احتجاج، کبھی دین کو پھیلانے کے لیے گھر سے باہر کا کوئی قدم. اور آخری بات دیکھیے، وقت بہت تیزی سے گزر گیا. اصل میں آج کی مجلس مصائب کی مجلس ہے، تابوت اٹھانے کی مجلس ہے. اتنا لمبا بیان مناسب نہ تھا. لیکن ایک آخری بات، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ میری یہ ساری گفتگو فقط مردوں سے متعلق نہیں ہے، عورتوں سے بھی میرا سوال حل من ناصرین تمہارے لیے بھی ہے. ذرا سوال کرو کہ کیا تم نے کبھی دنیا کی عیاشی اور آرام کے علاوہ کبھی حسین کی حل من ناصرین ینصرونا کے لیے کوئی عمل کیا ہے؟ کوئی تمہیں اپنا عمل یاد آ رہا ہے؟ کوئی کہہ دے کہ نہیں جہاد تو عورتوں پر سے ساقط ہے، اس لیے عورتوں سے کیوں بات کی جا رہی ہے؟ کربلا والا جہاد عورتوں پر سے ساقط ہے، کوفے اور شام والا جہاد تو عورتیں ہی کرتی ہیں. وہ عورتوں سے کہاں ساقط ہے؟ وہ تو عورتیں ہی کرتی ہیں. سیرت زینب و سنت ام کلثوم، یہ بھی حل من ناصرین ینصرونا کا ایک پیغام ہے. کیا مدد کی ہے تم نے آج تک حسین مظلوم کی؟ یہ ہر ایک کو جواب دینا. اور یاد رکھیے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آج ہم دین کے لیے کوئی کام کریں، مشکلات بہت، سختیاں بہت، کبھی رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے، کبھی گھر والے ناراض ہو جاتے، کبھی ہمیں ظالموں سے ٹکرانا پڑتا. اگر یہ سارے بہانے صحیح تو پھر تمہیں حق نہیں ہے 72 تابوتوں کو کندھا دینے اور پرسا دینے کا. اس لیے کہ 72 تابوتوں کا پیغام ہی ہے کہ حل من ناصرین کا جو جواب دے گا، کبھی اس سے رزق اس طرح چھینا جائے گا کہ وہ اس کے 3 دن کے پیاسے بچے بھی اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپیں گے. ذرا سا کربلا کے کسی بھی مجاہد، ذرا سا بھی آپ کو تذبذب یا ذرا سے بھی اس کے عقیدے اور ایمان میں لرزش نظر آئی؟ بچوں کو اپنے سامنے تڑپتے دیکھ رہے. 72 تابوت تو پیغام ہے اس بات کا کہ یہ تو تم نے کچھ بھی بہانے نہیں بنائے کہ جی روزی مشکل ہو جائے گی، جی زمانے میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا، جی گھر والے ناراض ہو جاتے، دوستوں سے تعلقات ٹوٹ جاتے، رشتہ دار اپنے گھر بلانے سے منع کر دیتے، پھر بعض اوقات طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، حکومتوں سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، فوجوں سے مقابلہ کرنا ہوتا. تو کربلا آخر کس چیز کا نام ہے؟ کربلا میں آخر تم نے 10 دن کیا سنا؟ کربلا کا مختصر ترین پیغام لشکر امام زمانہ کے تحت منعقد شدہ اس مجلس میں یہ 72 تابوت کہ حل من ناصرین کا مقصد ہے اپنے گھر سے 72 تابوت اٹھتے دیکھو تب بھی خوش رہو، راضی رہو. کبھی یہ نہ کہو کہ بڑا نقصان ہو گیا، کبھی یہ نہ کہو کہ بڑی قربانی دینا پڑی. کہو تو وہی کہو جو ساری رات شام غریباں میرا مولا سید السجاد کہتا رہا، شکرا للہ شکرا للہ.